السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ جب ایک گنہگار انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے پر کیا ہوتا ہے۔ آئیے قبر کے مراحل سے شروع کرتے ہیں۔ جب ایک گنہگار انسان مرتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے تب اس کے پاس بدصورت شکل میں، بالکل گھٹیا شکل میں فرشتے آتے ہیں اور ایک گندا اور بدبودار ٹاٹ کا کفن اس کے لیے لاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں، اے مغضوب روح باہر نکل، اللہ کا تجھ پر غضب نازل ہونے والا ہے۔ وہ روح ڈر جاتی ہے، وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم کے اندر جاتی ہے، لیکن فرشتے اس کو ڈوب کر غوطے لگا لگا کر نکالتے ہیں۔ اور پتہ ہے کس قسم کی شدید تکلیف وہ روح محسوس کرتا ہے؟ وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ ایک بھیڑ ہو اور اس کی جو اون ہوتا ہے، اس کے شریر پہ جو بال ہوتا ہے وہ گیلا ہو اور اس کو کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس میں لپیٹ کر، اس قسم کی وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بتائیے اگر انسان کو ایک سوئی بھی چبھ جاتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، اور جب وہ اتنے گناہ کرتا ہے قبر میں جاتا ہے وہی عذاب اس کو اس وقت دیا جاتا ہے، اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس لیے پھر اس کے بعد اس کو ڈوب کر غوطے لگا لگا کر زبردستی اس کو جسم کے اندر سے نکالتے ہیں اور اس کو بدبو دار اور ٹاٹ میں، اس کو گندے ٹاٹ میں اس کو لپیٹتے ہیں، پھر پہلے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے اس کی روح کو استقبال نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں، اے مغضوب روح اللہ کا تجھ پر غضب نازل ہونے والا ہے۔ تو نے اتنے گناہ کیے، اتنی معصیت، اتنی نافرمانی اللہ کی، تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ تجھے جو اسلام دیا گیا تو نے اس کا اچھے سے استعمال نہیں کیا، تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ اس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فرشتے ایسا کہیں گے اور اسے دھتکار دیں گے تب، اور پھر فرشتے جو اس کو لے کر جاتے ہیں اس کو پہلے آسمان سے ہی زمین پر پھینک دیتے ہیں، پھر وہ نیچے آتا ہے زمین پر اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی آواز پرندے تمام مخلوق سنتے ہیں سوائے جن اور انسان کے۔ اس کی یہ تکلیف دہ آواز تمام مخلوق دنیا کی سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے۔ پھر اس کے پاس ایک قبر کا مراحل شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو پہلا درجہ ہے قبر کا وہ شروع ہوتا ہے، سوال و جواب کا مرحلہ۔ اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں سوال و جوابات کے لیے، اور وہ اس طرح خوفناک چہرے میں آتے ہیں، اتنے ڈراؤنے چہرے میں آتے ہیں۔ بتائیے ایک مٹی کا گھروندہ قبر جہاں نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی دیا ہے، بالکل اکیلے، کیسے وہ انسان سہے گا؟ فرشتوں کی خوفناک آوازیں، بدصورت شکلیں، کیسے وہ انسان سہے گا، وہ بھی اکیلے؟ اس کے سامنے منکر نکیر آئیں گے، کڑکتی ہوئی آواز بجلی کے ساتھ آئیں گے، پھر اس سے سوال کریں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون تھا، کون ہے؟ تب پھر وہ انسان کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرا سوال کریں گے، من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ پھر وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ تیسرا سوال کریں گے کہ تم کس دین پر دنیا میں، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تم کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ انسان کہے گا مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں کس دین پر تھا۔ تب سوال و جواب کا مرحلہ ختم ہوگا اور فرشتے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائے گی اس قبر میں اور جنت دکھائی جائے گی کہ یہ وہ مقام ہے جس سے تو محروم رہا، جس میں تو نہیں جائے گا، جس کو تو نے چھوڑ دیا، جس سے تو نجات پا گیا، یعنی کہ جنت اتنی اچھی نعمت، لیکن پھر بھی تو نے اس سے گوا دیا۔ وہ روح مایوس ہو گیا، وہ انسان مایوس ہوگا۔ پھر ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور جہنم دکھائی جائے گی اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے کفر کیے، اتنی معصیت کی، اتنی نافرمانی کی اللہ کی، جس کے بدلے میں تو نے اپنے آپ کے لیے یہ چیزیں کمائی ہیں، تو نے اپنے آپ کے لیے جہنم کو کمایا ہے۔ وہ روح مایوس ہوگی، اداس ہوگی اور پھر اس کے لیے ایک آگ کا بستر بچھایا جائے گا، آگ کے زیورات ہوں گے، آگ کا بچھونا،
اندازہ لگائیے کہ اگر دنیا میں تیز گرمی پڑنے لگتی ہے تو ہم دھوپ میں بھی نہیں نکلتے ہیں۔ اگر قبر میں وہ آگ کا بستر ہوگا اور وہاں کی آگ یہاں کی آگ 70 گنا زیادہ بڑی ہے، خطرناک ہے، وہاں کی آگ کا بچھونا ہوگا اور اس انسان کو اس آگ پر سونا ہوگا۔ یہاں کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی کیسے ہوگی؟ اس انسان کو اس پر سلایا جائے گا، پھر وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، قیامت کبھی قائم مت کر، کیونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، اگر قیامت آ گئی تو اس کے بعد تو سیدھا جہنم نہیں جانا ہے، تب کتنی تکلیف ہوگی۔ جہنم اس کو قبر میں اس کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا اور وہ قیامت تک اس پر سویا رہے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف جگہ ہے قبر، جہاں ہر انسان کو جانا ہے، لیکن لوگ اس کو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا 3 دوست ہے، ایک مال، ایک رشتہ دار اور ایک اعمال۔ مال اور رشتہ دار تو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کل کے معاشرے میں جو لوگوں کا سب سے بڑا دوست ہے وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر والا مال، پھر دوسرے نمبر پر رشتہ دار، لیکن انسان کے مرتے ہی اس کا پہلا دوست اسے چھوڑ دیتا ہے، مال اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے مرتے ہی زمین جائیداد دولت محل کمرے گھر سب ایسے دھرا رہ جاتا ہے اس کے مرتے ہی ترنت۔ اور دوسرا ساتھی کہاں تک آتا ہے؟ قبر تک۔ اس کے رشتہ دار صرف قبر تک آئیں گے، قبر کے اندر نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، جو آپ ان کو اتنا جی جان سے لگا کے رکھتے ہیں، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں چلو چھوڑ دو، وہ کہہ رہے ہیں حرام کما لو تو چلو حرام کما لو، چھوڑو، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے رشتہ دار آپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، جو آپ ان کی اتنی چیزیں سنتے ہیں، اتنی باتیں سنتے ہیں، تو رشتہ دار صرف قبر تک آئیں گے اور ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور تیسرا ساتھی جو ہے وہ قبر میں آئے گا آپ کے ساتھ، لیکن لوگ اس کو اپنا ساتھی بنانا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج کل لوگوں کا سب سے پکا ساتھی مال ہو گیا ہے کہ مال حرام سے کما لو، حلال کو چھوڑ دو۔ جہاں سے آسانی مل رہی ہے، چاہے وہ حرام ہو حلال ہو، وہ نہیں دیکھتے، جہاں آسانی مل رہی ہے، جہاں پیسہ مل رہا ہے وہاں سے کمانے لگ جائیں گے، حرام حلال نہیں دیکھیں گے۔ حرام حلال کی تمیز بھول گئے ہیں لوگ، چھوٹوں سے بڑوں کا لحاظ بھول گئے ہیں لوگ، پیسوں کے لیے، مال کے لیے، لیکن اپنی آخرت خراب کر بیٹھے ہیں، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے ہیں۔ لیکن انسان کے مرتے ہی یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، سوائے اعمال کے اس کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ وہ انسان قبر میں ہوگا، اس کے پاس ایک آدمی آئے گا بس صورت شکل میں، وہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے اعمال ہوں، جس کو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، گھٹیا کام کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، میں وہ سب ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے قبر میں آیا ہوں۔ اگر اچھے اعمال کرتے تو میں اچھی شکل میں آتا، تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنتا۔ غور کریے، آج کل لوگوں کا سب سے پہلا پکا ساتھی مال ہو چکا ہے، جو کہ سب سے کچا ساتھی ہے۔ جس کو پکا ساتھی بنانا ہے اس اعمال کو بنائیے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ مال رشتہ داریاں یہ سب چھوڑ کر اعمال کے پیچھے بھاگیے، اعمال کو اپنا سب کچھ بنائیے، اعمال آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔